السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنی یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج میں نے جو پاکستان بار کونسل کی کل APC ایک سیاسی میٹنگ بلایا تھا، اور اس میں پاکستان کے دشمن جن کا نظریہ ہے پاکستان کی دشمنی، ان لوگوں کو بلایا تھا، اور ان کی گفتگو میں نے سنی۔ تو کل بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، لیکن اس میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا، تو میں نے اس پہ بھی بات کیا تھا۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن یہ پروگرام میرا ضرور اس لیے دیکھو کہ اس بندے کی گفتگو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پروگرام کے آخر میں، اور میں اس کا مذمت کرتا ہوں۔ اس نے جو بھی باتیں کی میں اس کا مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں اس کا مذمت کرتا ہوں۔ اول نمبر کی اس نے ہماری پاکستان کی یعنی ایک ایسے ادارہ جو دنیا اس کو مانتی ہے کہ واقعی یہ ایک انٹیلیجنس نمبر 1 ادارہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیے، اور اس کو ٹارگٹ کیے اپنی مقصد و مفادات کو سارے کے سارے اس پر۔ آخر میں جو وہ بات کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھ لینا، وہ اسی صورتحال سے بات کرتے کہ بالکل اس کا انداز ایسے ہے کہ بالکل سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات کرے، کوئی اس کا ملک کا مفاد نہیں ہے اس کا۔ میرے دوستو، اس نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ جہاں بھی کوئی میٹنگ ہوتے، جہاں بھی کوئی JIT بن رہے تو اس میں ISI کی بندہ ہوگا۔ تو اگر پاکستان انٹیلیجنس، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے ISI، اس کا بندہ اگر کسی میٹنگ میں یا کسی JIT میں یا کسی تفتیشی اداروں کے ساتھ وہ بیٹھ جاتی ہے تو ملک کا ادارہ ہے، اور وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ سیاستدان صرف لوٹ مار کر رہا ہے، پاکستان کو لوٹ رہا ہے۔ قربانی جو دے رہا ہے وہ پاکستان کی ادارے دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سیاستدان اس کو کچھ بول بھی نہیں سکتے، کچھ بولتے تو اگلے الیکشن میں اس کو نہیں لے کے آتے، باہر نکال لیں گے۔ یعنی سارا کے سارا الزام ISI پہ لگا رہے ہیں۔ اداروں کو چاہیے کہ اس بندے کے خلاف ایکشن لے۔ ایسے ہی الفاظ یہ جو استعمال کر رہا ہے، یہ الفاظ ہندوستان جو ہمارے دشمن ہے، وہاں پہ میڈیا بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے جیسے یہ بندہ استعمال کر رہا ہے، اور اگر وہاں استعمال ہو رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے اداروں کا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ کہتے ہیں، یہ لوگ قومی نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور جب بیٹھ جاتے تو سب سے پہلا اپنے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ ادارے جو دن رات پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی حفاظت میں، اپنی قوم کی حفاظت میں جانیں قربان کر رہا ہے، اور یہ لوگ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پورا میٹنگ میں یعنی سب اتنا بے غیرت بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بے غیرت، بے شرم، کہ کسی نے اس کو یہاں تک نہیں کہا کہ جو APC ہم لوگ نے ابھی بلایا، یہ APC میں اس کا ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوج پر تنقید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن ہو، پارلیمنٹ میں آپ نے مخالفت میں کھڑا ہو کہ پاکستان جب بلیک لسٹ میں چلے جائے گی، بھلے چلے جائے کہ ہماری چوری جو ہے نا اس پر کوئی آنچ آنی نہیں ہے، نہ آنے دیں گے ہم لوگ، وہ قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ قانون پاس ہو گیا، آپ لوگ باہر نکل گئی۔ اب اس قانون کی آڑ میں جب پاس ہوا تو اس کی آڑ میں آپ لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہو کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنے پورا ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش میں لگے ہوئے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو قانوندان کہتے، جو وکیل ہے، ان کو تو شرم آنا چاہیے کہ ان کا کیا کام ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بھائی یہ سیاسی مفادات کے لیے لڑ رہے، پاکستان کے لیے تو نہیں ہے۔
لیکن اس میں تو وکیلوں کا بھی کاروبار جو ہے نا ختم ہو جائے گی نا. اس قانون میں ایسے ہوگا کہ نیب کے پاس اختیارات ہوگا کہ بغیر مقدمات کے اس کو چور ڈاکو پر ہاتھ ڈالے گا. تو وکیلوں کا بھی کاروبار ہو. کاروبار جس کا ختم ہو رہا ہے پاکستان میں، چوری لوٹ مار، صحیح کاروبار نہیں. جو تاجر ہے پاکستان میں اس کا بات نہیں کرتا، جو ڈاکو ہے لوٹ مار کرنے والے چور ہے، تو وہ سب ایک ہو چکے. وہ اگر سرکاری اداروں میں بھی ہے اور وہ اگر یہ اپنا آپ کو مکس اچار والی جو اپوزیشن کہتے ہیں یہ بھی ہے. پھر اس بندے نے ایک بات کہی کہ اس فوج کو ہمیں واپس بیرکوں میں بیچنا ہوگا. تو تیرا باپ بھی نہیں بیچ سکتے. تو ہے کیا چیز؟ تم نے فوج پر کتے کی طرح بھونکا. اس کا جواب دینا پڑے گا تمہیں قوم کو کہ کیا بکواس تم نے کی. معافی مانگنا پڑے گا تمہیں، اور تم کو چاہیے کہ تم معافی مانگو جلدی سے جلدی، ورنہ سوشل میڈیا پر جو ہماری بس چلے گا جہاں تک ہم تمہاری شلوار اتاریں گے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ ہماری فوج ہے، یہ قوم کا فوج ہے. جب سیلاب آتی ہے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ تمہاری جیسے لوگوں کو تو ہم نہیں پکارتے. تم کو تو آج تک میں نے دیکھا نہیں. تم ہے کیا چیز؟ تمہارا حیثیت کیا ہے؟ بلاول بٹو زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کا چمچا ہو. کہیں میرے کو لگ رہا ہے تو اس کا چمچا ہو. اس کا گھر میں کوئی جھاڑو پوچھے کا کام کر رہے ہو میرے خیال میں، یا کوئی ان کا گن مین ہو، کوئی ذاتی ملازم ہو. آپ اس کا لگ رہے ایسے آپ کے الفاظ، آپ کے جو درد دکھ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان کا کوئی ذاتی ملازم ہو، غلام ہو ان کا. کہ پورا آپ نے اے پی سی میں جو جس بات کو آپ پتہ، آپ لوگ اپنا چوری چھپانے کو بات کرو تو آپ نے ISI اور فوج کو ٹارگٹ کیا. فوج کے خلاف تم بات کرے گا تو ہم تمہارے خلاف ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا. اور جس طریقے سے تم بات کرے گا اسی طریقے سے تمہیں جواب ملے گا. پھر یہ کہتے کہ اگر یہی طریقہ کار رہے گا اور ملک آگے نہیں چلیں گے، ملک انشاءاللہ آگے چلے گی. نواز شریف مر جائیں گے، زرداری مر جائے، اس ملک کی جو یہ چور لٹیری اللہ کرے ایک دن میں مر جائے، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گی. پاکستان قائم رہے گی، یہ بات ہماری یقین ہے. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. ان لٹیروں نے لوٹا ہے خالی پاکستان کو. پاکستان کا حفاظت اللہ کرے گا. اس کے بعد ہماری پاک فوج ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں جن پر ہمیں فخر ہے. اچھا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ کہہ رہے کہ اس ملک میں نہ پھر سندھی رہے گی. اگر ایسے نظام ہوگا تو اس ملک میں نہ سندھی رہے گی، نہ بلوچی رہے گی، نہ پٹھان رہے گی. یہاں اس کی بات سے آپ لوگ اندازہ لگاؤ. یعنی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور یہ بات جس تعصب سے کر رہا ہے، یہ بندہ ہے کون؟ میں تو اس کو بولتا ہوں کہ پٹھانوں کو تو کسی کا باپ بھی اس ملک سے نہیں نکال سکتے. پنجابیوں کو بھی کسی کا باپ بھی اس ملک سے نہیں نکال سکتے. سندھیوں کو بھی کسی کا باپ بھی اس ملک سے نہیں نکالتے. بلوچیوں کو بھی کسی کا باپ بھی اس ملک سے نہیں نکال سکتے. پھر تو کون ہے کتے جو تم کہتے کہ نہیں رہے گی؟ مطلب یہ آپ کہہ رہے کہ یہ فوج پنجابی کا فوج ہے، یہ ہمارا سب کا فوج ہے. اس فوج میں پٹھان بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے. یہ ہمارا فوج ہے. ہمیں آپ جیسے کتوں کے منہ پہ اپنا فوج سے ہم نفرت نہیں کریں گے. میں آج کھل کے اس لیے بولوں کہ بھائی جب فوج کے اندر بھی کوئی ایک فوجی غلط کام کرے تو ہم پوری ادارے کو کیوں بدنام کریں؟ ہم اس ایک فوجی اگر وہ زادر سروس میں ہے یا ریٹائر ہے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. اور اس کتے نے تو وہ کردار ادا کیا، میں نے آپ لوگوں کو بول دیا، جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ صحافی وہاں جو بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ، وہاں جو پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے کردار ادا کر رہا ہے، وہ ایسے باتیں کر رہا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے پاکستانیوں، یہ ٹولہ پاکستان کے لیے خطرے کا سبب بنے گا. یہ جمہوریت کے آڑ میں پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے. اور مجھے تو افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ 35-40 سال سے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اور آج میڈیا والے ان کے پاس کوئی دوسرا چوائس دیے، ان کو بلاتے کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. وہ شرم آنا چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنا چاہیے. ان لوگوں کو کیوں بلاتے آپ لوگ میڈیا پہ؟ ان چوروں نے پاکستان کو لوٹا ہے. پاکستانی قوم کو اپنی فوج سے محبت ہے. ان کتوں کے منہ پہ کوئی نفرت نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوا اس قانون قوم کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس قانون سے. اور انشاءاللہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا تو پاکستان ترقی کرے گا.
اور ان کا سوچ تھا، ان کا کوشش تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلے جائے گی اور ہم سیاست کرتے رہیں گے. لیکن اگر پاکستان بلیک لسٹ میں اللہ نہ کر چلے جاتا تھا تو ہمارا پاکستان میں میرے بھائی ان کا تو سیاست چمکتے رہتا، یہ لوگ اٹھ جاتے تھے. اور میں ان قوم کا نقصان ہوتا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ آؤ میڈیا پہ، اور جو آپ لوگوں نے اس قانون میں کوئی نکات پیش کی تھی ترمیم کے لیے کہ یہ کرو وہ کرو، وہ قوم کے آگے رکھو کہ یہ قوم کے مفاد میں دے. اور جو قانون پاس ہوا اس میں قوم اور ملک کا نقصانات بھی قوم کے سامنے رکھو، ہم مانیں گا کہ واقعی آپ لوگ ملک کا خیر خواہ ہے. لیکن میں ابھی کیا بولوں، مجھے اس بندے پہ غصہ بہت زیادہ ہے. اس بندے پہ اس نے بہت ساری باتیں کہ آپ لوگ دیکھ لو، 2-3 منٹ کا کلپ ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، ان بے غیرتوں کی، اول تو ان بے غیرتوں کا جہاں بھی پریس کانفرنس ہوتے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ محب وطن پاکستانی ہوگا، حمید میر اور یہ سلیم صافی اور ان جیسے لوگوں کو نہیں. محب وطن پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو ایسے باتیں کرتے ہو صحافی اٹھ کے اس سے پریس کانفرنس سے بائیکاٹ کر لینا چاہیے. لیکن کیسے کرے گا، ان کو تو یہ چاہیے. اور آج کل اس طرف سے وہ پیسہ مل رہا ہے. جب پیسے کا کام چلے گا تو یہی ہوگا. لیکن میرا اداروں سے پھر درخواست ہے اور اپیل ہے اور اداروں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس بندے کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس بندے کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے. یہ بندہ جس طریقے سے اس نے الفاظ استعمال کیے اس سے جواب طلب کرنا چاہیے. فوج کو تم ملک سے نکالے گا اور اس کو ہم بس وزیر اعظم کہے گا کہ جنگ ہو تو بس جنگ کے لیے، باقی کوئی کام آپ کی نہیں ہوگا. اس ملک کے اندر جو فوج کام کر رہا ہے وہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتے. بے غیرت. کراچی میں جب سیلاب آیا تھا تو کون آئے تھے؟ فوج آئی تھی. جب زلزلہ آیا تھا تو خیبر پختونخوا میں پورا پاکستان میں کون آئے تھے؟ ہماری پاک آرمی آئی تھی. جب اور کوئی حادثات ہو جاتے، کوئی آفات آ جاتے تو کون آتے؟ فوج آتے. تمہارا باپ آئے گا؟ کتے کے بچے کون آئے گا؟ مجھے بتاؤ تمہارا اس فوج کے علاوہ کون سے ادارے کا ہم اس کو پکارے اور وہ ہماری مدد کے لیے آئے؟ تم کیا کہتے ہو کہ ہم فوج کو ملک سے نکالے گا، بیرکوں تک محدود کریں گے؟ فوج اس پاکستان کا فوج ہے، ہماری فوج ہے. پورا ملک کے اندر بھی گھومے اور سرحدوں کا حفاظت کرے. اور ملک اگر ایسے آپ لوگوں کا حوالہ کرے گا تو آپ لوگ تو کتے ہیں. کتے ملک کو کھا لے گا. کوکھلا تو کیا ہے آپ لوگوں نے، لیکن ذلیل ہوگا آپ لوگ انشاءاللہ. یہ پیسے میں پیسے بڑھاؤ، کچھ نہیں ہوگا اسی پیسیوں سے انشاءاللہ العزیز. اور منتخب حکومت کے خلاف سازش آپ لوگوں نے شروع کیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے خلاف فی الفور کارروائی کرے. یہ کیا ڈرامہ تم لوگوں نے شروع کیا ہے؟ جہاں بھی نواز شریف کا یہ مشن ہے، اور میں بولتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو وہ مفرور ہیں، وہ اشتہاری ہے، وہاں سے وہ ویڈیو لنک خطاب یا کوئی بھی اس کا بات کرنے میں پاکستان میں پابندی لگائے کہ وہاں سے وہ کوئی سیاست پاکستان میں نہ کرے. یہ تماشا بھی بند ہونا چاہیے. جیسے کتے کو بن کیا الطاف حسین کو، یہ بھی دوسرا الطاف حسین ہے، کتا ہے. یہ وہاں سے بکواس کرتے رہیں گے. پاکستان آنے کے لیے بیمار ہے اور یہ پی سی میں یہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. اور شرم آنا چاہیے، پیپل پارٹی کو بھی شرم آنا چاہیے. لیکن شرم، بے شرموں کو شرم کدھر سے آئے گی؟ یہ آج سب چور ہیں، چور کٹھا ہو گیا، اپنی مفادات کے لیے سب کٹھا ہو گیا. ایسے بے غیرت لوگ جب ہمارے ملک میں ہوگی تو ہم پر تو باہر دنیا تو ضرور تنقید کریں گے. جب ہمارے ملک کے اندر ایسے بے غیرت ہم پالتے ہیں، جب ہم سے غلطی سے بھی کوئی بات نکل جاتی زبان سے تو ہمارا خلاف 24 گھنٹوں کے اندر اندر کارروائی ہوتی ہے. اور یہ جیسے کتوں کے خلاف یہ منظر عام پہ بول رہے ہیں اور میڈیا اس کو لائیو دکھا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ شرم نہیں آئی. اس پورا یہ جو اپیسی لسی تھی پاکستان بار ایسوسیشن کو بھی شرم آنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہماری ایک پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ادارہ جو ملک کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اور ہماری فوج ان کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کر رہا ہے جیسے ان کا یہ انڈیا کا بندہ ہو. لیکن نواز شریف تو ہے انڈیا کا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے، زرداری اور نواز شریف یہ ملک کا دشمن ہے، اداروں کا دشمن ہے.
یہ پاکستان کو لوٹ مار، پاکستان پر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں. یہاں یہ لوگ روزگار کے لیے آتے، روزگار کے لیے، اور جب ان کا روزگار یہاں ختم اور بے روزگار ہو جاتے تو لندن بھاگ جاتے. کیوں آپ لوگ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو پاکستانیوں؟ سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. ہمارا کس درد دکھ میں یہ لوگ شریک ہیں. آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ زرداری کی 12 سال سندھ میں حکومت ہے، اور دیکھو سندھ کا حالات. یہ لوگ، آپ پاکستان میں پنجاب میں کہیں باہر نکلو، سندھ میں یہاں سے کہیں باہر چلے جاؤ، وہاں دیکھو ہماری لوگوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو اپنی جو قومی زبان ہے اردو وہ نہیں آتی، اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں انگلش بول رہے، اور جب تقریروں میں اردو بول رہے، اور جب یہ لوگ انگلش میں بات کر رہے، تو ہمارا سمجھ کیا آئے گا؟ ہم کیا سمجھتے کہ لوگ بولتے کیا؟ یہ کیوں؟ انہوں نے تعلیم پاکستان سے ختم کرنا مشن تھا ان لوگوں کا، اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہو چکے. آج بھی اس لیے یہ لوگ پارلیمنٹ میں. میرے پاکستانیوں، یہ کلپ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں. اس بندے کی گفتگو پہ غور کرو، اور پھر آپ لوگ بتاؤ کہ کیا یہ جو مکس اچار ٹولہ اپوزیشن ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یا زرداری نواز شریف کی چوری لوٹی ہوئی دولت ان کو بچانے کے چکر میں. اور آخر میں پاکستانیوں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بھلے عمران خان کو، میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بولتا کہ عمران خان کو منتخب کرو. عمران خان سے اگر آپ لوگوں کو اچھا بندہ دوسرا کوئی آپ لوگوں کا ذہن میں چوائس ہے تو 2023 میں اس کو منتخب کرے. لیکن ان دو خاندانوں سے نکلو پاکستانی، ان دو خاندانوں سے نکلو. یہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ غلام تو خود ہے، یہ خود غلام ہے. بے شرم تو اتنے ہیں کہ 35 سال سے ایک دوسرے کے خلاف کتے کی طرح بھونکتے تھے، ایک دوسرے پر کیا کیا الزامات لگاتے تھے اور کیا کیا نہیں بولتے تھے. چور، ڈاکو، لٹیرا، روڈوں پہ گھسیٹوں گا، 600 ارب باہر جو لے کے گئے یہ واپس لیں گے، پھیٹ پاڑیں گے. آج وہ پھیٹ پڑیں گے کہ ایک دوسرے کے اندر گھس گیا. پیٹ پھاڑنا اور پیسے نکالنا چھوڑو، ایک دوسرے کے اندر گھس گیا، اور ایسے گھس گیا کہ یہ سمجھنے کہ یہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا نواسا ہے یا پوتا ہے، کیا ہے. تو اندازہ لگاؤ میرے پاکستان، یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ایک نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنی مقصد کے لیے ایک ہے. تو کیسے ان لوگوں کو ہم کہہ رہے کہ یہ پاکستان پر اگر یہ لوگ حکومت کرے گے وہ پاکستان ترقی کرے گی؟ ایک قانون حالی پاس ہوا جو اے پی ٹی ایف کا، جو مطلب ایک ادارہ بنا، اس کا مطالبہ ہے کہ منی لانڈرنگ رکنا ہے. تو بھائی وہ جب رکنا ہے تو ہماری ملک کے اندر وہ پیسے رہے گی نا، تو وہ تو پاکستان کا فائدہ ہے. تو آپ لوگ کیسے بول رہے ہو کہ اس میں تاجروں کا نقصان؟ کسی کا نقصان نہیں ہے، ان کا اپنا نقصان ہے. یہ ابھی گرفت میں آئیں گے اور کتے کی طرح یہ لوگ پھنسے، کتے کی طرح مار کھائیں گے. اس لیے لوگوں کو ابھی سب کو ساتھ ملاتے، جو ان کا چوری، جو ان کے ساتھ ڈاکو بھی ملتے ہیں، جو چھوٹے موٹے چور ہیں، وہ سب جنہوں نے چوری کیا، لوٹ مار کیا، وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. اگر وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑے افسر ہے، ان کے ساتھ ملتے، اس لیے تو اس کو پتہ ہے کہ ہم بھی گرفت میں آئیں گے. تو اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ لوگوں کے پاس ایک اختیار ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ کے ذریعے آپ لوگ مسترد کر سکتے ہو. بس میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور ہاتھ بھی جوڑتا ہوں کہ آنے والا الیکشن میں بھی ان لوگوں کو مسترد کرو اور اسمبلی سے باہر پھینک دو ان ذلیلوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایشو میں جو ہے آئی ایس آئی کا میجر یا کرنل، ہر مسئلے کے اوپر ہر جو آپ کمیٹی بناتے ہیں اس میں وہ موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کم از کم یہ پارلیمانی پارٹیاں بول بھی نہیں سکتی. بولیں گی تو آئندہ الیکشن میں نہیں آنے دیں گے، نکال دیں گے. تو اس لیے جب تک اس کی جڑ سے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے
اس مسائل کو جڑ سے نہیں اکھیڑ دیں گے اور اس فوج کو سیدھا بیرکس میں بیچ کے ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی تم باجوہ صاحب جو کمانڈر ان چیف ہو تم سیکرٹری ڈیفنس سے بات کرو, پرائم منسٹر سے نہیں کرو, تم اس کے ماتحت ہو اور وہ تم کو نوٹس بھیجے گا, وہ تمہاری جو کچھ کرے گا. لیکن نہیں, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ہے, کورٹ آرڈر کرتا ہے, پارلیمنٹ پہ چھوڑتا ہے, پارلیمنٹ 365 ووٹ اس کو دے کے اس کو ایکسٹینشن دے دیتا ہے. کس کس کو روئیں, کس کس کو کہیں؟ غریب مزدور بیچارہ بھکاری ہو گیا ہے. کووڈ میں تو اور بھی زیادہ اس کو بھکاری بنا دیا ہے. بڑے بڑے انڈسٹریز میں سے ان کو نکالا گیا ہے. 8,000 9,000 لوگوں سے زیادہ مزدور نکالے گئے ہیں اس کووڈ کے بہانے, اور ان کو کوئی بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسان بھوکا مر رہا ہے. تو اس ملک کو اگر بچانا ہے, اس ملک کو اگر آگے چلانا ہے, تو آپ کو اس پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا. آپ کو اس فوج کو کنٹرول کرنا پڑے گا, آپ کو اس فوج کو واپس بھیجنا پڑے گا بیرکس میں, اور اس فوج کی اتنی اہمیت ہو کہ جب جنگ ہو وزیر اعظم آرڈر کرے تو آپ جائیں جنگ لڑیں, ورنہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جنرل باجوہ صاحب آتے ہیں, جنرل عاصم باجوہ جو ابھی بنے ہیں سی پیک کے سربراہ, وہ آتے ہیں. کرپشن کا اس کے اوپر جو چارجز ہیں اس کے اوپر سب خاموشی ہے, کوئی کچھ نہیں بولتا. جہانگیر ترین کو یہاں بھگا دیا گیا یہاں سے, اور اس کے لیے قانون بھی بدلا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگا تو نواز شریف صاحب کا ہوگا, شہباز شریف صاحب کا ہوگا, بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا, آصف زرداری صاحب کا ہوگا. لیکن عاصم باجوہ کو کوئی نہیں پوچھے گا, سلیم باجوہ کو. کیوں؟ بندوق رکھتا ہے بھائی, مارے گا. حالات بہت گمبھیر ہیں جناب, ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن حالات بہت گمبھیر ہیں. اگر اس مسئلے کو نہیں بدلا گیا یہ ملک چلنے والا نہیں ہے, چلے گا نہیں. کم از کم سندھی, بلوچ, پشتون پھر اس ملک میں نہیں رہے گا. غلامی ہم کسی کی کرنا نہیں چاہتے, فوج کی بھی اور نہ کسی وڈیرے اور سردار کی. لیکن یہ کہ اس قسم کا ایک ماحول بنائیں, اس قسم کی ایک سٹرگل میں جائیں سب کو لے کے ساتھ. 50 سٹرگل ہم نے کی ہیں. ایم آر ڈی کی سٹرگل کی, اس کے بعد کمپرومائزز ہو گئے. اے آر ڈی کی سٹرگل کی, اس کے بعد کمپرومائزز ہو گئے, ایگریمنٹس ہو گئے مشرف کے ساتھ. تو یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ عوام کو اب عوام صبر نہیں کر سکتا. اب ہم کو سب کو مل کر کے جدوجہد کرنا پڑے گا. ساری پارٹیز کو سب سے پہلے ملٹری کو بیرکس میں بھیجنے کے لیے, اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. یوسف